کسی بھی شخصیت کو صحابیت کا ٹائٹل مل جائے، یہ اس کے صدق، امانت، تقوی، طہارت اور عدالت کا ایسا تمغہ ہے جس کے بعد اسے کسی اور اعزاز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ تو اس رافضی مجرم کو یہ بات سمجھائے کہ جو لوگ موت سے پہلے مرتد ہو گئے ان کے لیے لفظ صحابی استعمال کرنا بہت بڑی جہالت اور حماقت ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ پوری امت میں نبوت کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ رتبہ صحابیت کے مقام کو حاصل ہے۔ کسی بھی شخصیت کو صحابیت کا ٹائٹل مل جائے، یہ اس کے صدق، امانت، تقوی، طہارت اور عدالت کا ایسا تمغہ ہے جس کے بعد اسے کسی اور اعزاز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی محنت، جستجو، صلاحیت کی بنیاد پر عالم تو بن سکتا ہے، ادیب بن سکتا ہے، مفکر، محدث، مجتہد اور فقیہ کا تمغہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی شخص اپنے بلبوتے پر، اپنی کوشش، محنت پر صحابیت کا شرف نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ اور چنیدہ جماعت تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ساتھ کے لیے اللہ نے چنا تھا۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ نبی کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں اور پھر اس دنیا کو چھوڑا ایمان کی حالت میں۔ صحابیت کی اس تعریف کو سمجھنے سے روافض کے پھیلائے ہوئے تمام شبہات خود بخود دم توڑ جاتے ہیں۔ صحابی بننے کے لیے آقا علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھنا شرط ہے، آپ کی صحبت پانا شرط ہے، اور ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء کے ذریعے عملی اظہار۔ اس لحاظ سے عبداللہ ابن ابی اور تمام منافقین وہ صحابیت کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل ایمان کے نور سے خالی تھے۔ ان کا مقصد ظاہری مفادات کا حصول تھا۔ مومنین کے ساتھ ہوتے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے اور کافروں کے ساتھ ہوتے تو کافر بن جاتے، لہذا کسی بھی منافق کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ سادہ سی بات ہے، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں بلکہ مومن ہے، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں۔ ابن ابی منافقی روحانی اولاد اپنے باپ کو بچانے کے لیے یہی دھوکہ دیتی ہے، اور منافقین کے طبقے کو صحابہ سے ملانے کی نامراد و ناکام کوشش کرتی ہے تاکہ اصحاب مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنے اندر کی چھپی ہوئی خباثت کا اظہار کر سکے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خود کو سنی گھرانے کا فرد کہلانے والا ایک بد زبان پلید ذاکر سلمان ندوی روافض کی زبان بولتے نظر آتا ہے۔ سبائیوں کا یہ مہرہ اور اعلی کار اہل سنت کے نوجوان طبقے کے ذہنوں میں صحابہ کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بدبخت منافقین اور مرتدین کو بھی صحابیت کا لقب دیتا ہے اور اس کو شرم نہیں آتی۔ ذرا سنیے اس کی گفتگو۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانفال میں، سب سے زیادہ سورۃ البراءہ میں منافق صحابہ کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے اپنی حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں منافقین ہیں۔ وہ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں، اور سیرت کی ہر کتاب میں ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور قرآن پاک کی آیات صراحت کے ساتھ ان کا ذکر کر رہی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ ملا، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ قاضی جو ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ تمام صحابہ مقدس اور تمام صحابہ عادل، وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، وہ حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ منکرین حدیث ہیں، ان پر اللہ کی لعنت، قرآن کی آیت کی روشنی میں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت اور تمام ایمان والوں کی لعنت۔ کوئی اس رافضی مجرم کو یہ بات سمجھائے کہ جو لوگ موت سے پہلے مرتد ہو گئے ان کے لیے لفظ صحابی استعمال کرنا بہت بڑی جہالت اور حماقت ہے۔ کسی بھی امام نے، کسی بھی محدث نے اور کسی سنی مسلمان نے ان کو صحابی نہیں کہا، اور منافق صحابہ کی اصطلاح روافض کی گھڑی ہوئی ہے۔ یہ سلمان ندوی رافضیوں کا چھوڑا ہوا جھوٹا پانی پی رہا ہے، ان کی پھینکی ہوئی ہڈی چوس رہا ہے اور اپنے رافضی ہونے کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کی وفات ایمان پر ہو، اور جو ارتداد اور نفاق پر مرا اس کے لیے منافق اور مرتد کی اصطلاح یہ معروف ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں اس سلمان رافضی سے کیا خیال ہے، ملعون ہونے کے بعد ابلیس کو فرشتوں کا ساتھی کہا جائے گا جبکہ اس کا شمار پہلے ملائکہ میں ہوتا رہا؟ جس طرح وہ فرشتوں کی جماعت سے خارج ہے، اسی طرح ابن ابی اور تمام منافقین صحابہ کی جماعت سے خارج ہے۔ ہم مزید آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں، سلمان ندوی رافضی کا تعلق پہلے ندوۃ العلماء سے تھا، یہ وہاں پر استاد تھا، لیکن جیسے اس نے اپنا رافضی پن دکھایا تو نہ صرف اسے وہاں سے نکالا گیا بلکہ اہل سنہ کے منہج سے بھی یہ خارج ہو گیا۔ اب بتائیے کہ سلمان ندوی رافضی کا ندوۃ العلماء سے کیا تعلق یا اہل سنہ والجماعت سے کیا تعلق؟ اسی طرح قرآن نے ابن ابی اور منافقین کو منافق کہہ کر صحابہ اور مومنین کے طبقے سے الگ کر دیا، اور سلمان ندوی کی منافقت اور رافضیت کا عالم یہ ہے کہ یہ نامعلوم منافقین کو بہانہ بنا کر معروف صحابہ کو نشانہ بناتا ہے۔ زیادہ تر ایسے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، سیدہ کائنات عائشہ، معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، اس طرح کے عظیم صحابہ، ان کے خلاف یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ یہ سب کے سب مومن تھے، ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ ان میں سے بعض کا تو نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اہل ایمان کی ماں، اور مغیرہ بن شعبہ تو بہتر رضوان والے صحابہ میں سے جن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی، اور عمر بن عاص کو مومن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ مسند احمد 8042 نمبر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص کے دونوں بیٹے عمر و ہشام دونوں کو مومن قرار دیا، اور امیر المؤمنین امیر معاویہ کاتب وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے والے اور سمندری جہاد والی حدیث کا مصداق، جن کو جنت کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو سلمان ندوی منافقین کا بہانہ کر کے ان معروف صحابہ کے خلاف بد زبانی کر کے اپنے اندر کی منافقت کو اور رافضیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر منافقین کو صحابیت کا ٹائٹل دینا ہے تو پھر یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ جس طرح وہ کافر تھے اسی طرح اس دور کے اعتقادی منافق بھی کافر تھے۔ نبی کے دشمنوں کو آپ نبی کے یار بتلاتے ہو، اور جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، جن کے ایمان کو معیار اور قسمتی قرار دیا، ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ کہہ کر ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور اور مزین کیا، اس مبارک جماعت پر تنقید کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہو۔ روافض کا قرب پانے کے لیے اور ان سے دنیا کے چند ٹکڑوں کے مفاد پانے کے لیے تم صحابہ کے خلاف زبانیں دراز کر کے دنیا کی 4 دن کے ٹکڑے اکٹھے کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ سودا بڑا خسارے کا سودا ہے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ تمہارا یہ عمل تمہیں دشمنان صحابہ کی لسٹ میں شامل کرتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اس بد زبانی سے، اس بدتمیزی سے باز آ جاؤ،
اہل سنہ ہونے کے اگر دعوے دار ہو تو اہل سنہ کے منہج پہ آؤ، وگرنہ تمہارا شمار اس دنیا کے اندر تو رافضیت کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم اپنی روش سے باز نہیں آتے تو ہم ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق و مالک سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ سلمان ندوی کو صحابہ کے دشمنوں میں قیامت کے دن بھی شامل فرمانا، جو حشر خمینی کا ہو، کلینی کا ہو، وہی سلمان ندوی کا کرنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔